کو سن کر یقیناً خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے کیا حاصل کیا۔ سب سے پہلی چیز، 70 سال سے جو پاکستان میں نفاذ فقہ جعفریہ کی تحریک بنائی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جعفریوں پر فقہ جعفریہ کو نافذ کیا جائے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مفتی سید محمد دہلوی کی قیادت میں بنی، پھر مفتی جعفر حسین اس کے قائد ہوئے، اور تسلسل سے وہ قیادت کا سلسلہ آج بھی باقی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا ایک شوق تھا، ایک جدوجہد، ایک مقصد، ایک ہدف تھا اس جماعت کے بنانے کا، وہ نفاذ فقہ جعفریہ تھا۔ میں کہتا ہوں عمران خان کو امام ضامن باندھنے کا مجھے کچھ بھی نہیں ملے، میں نے ایک چیز لے لی ہے، وہ میں ابھی آپ کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں، جن کی معلومات نہیں ہیں ان کو معلومات دینے جا رہا ہوں۔ کچھ بھی نہیں ملے اس کے بعد، آج کے بعد ہمیں کوئی حکومت سے کچھ نہ ملے، صرف ایک چیز ہم نے لے لی ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جو 70 سال سے ہمارے بزرگوں کی جدوجہد تھی کہ شیعوں کے فیصلے عدالتوں میں جیسے ہندوؤں کے فیصلے، جیسے عیسائیوں کے فیصلے، جیسے اہل سنت کے فیصلے ان کی فقہ کے مطابق عدالتیں سناتی ہیں، تو نفاذ فقہ جعفریہ برائے جعفریہ، برائے جعفریون، برائے شیعہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 227 کے تحت ترمیمی بل پیش کرنا تھا کہ شیعوں کے عدالتی فیصلے شیعہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہوں۔ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، اب سے 3 مہینے پہلے فروری کے اندر وہ بل پاس ہو گیا، قومی اسمبلی سے وہ بل پاس ہوا تھا 2019 کے اندر، اور پھر قومی اسمبلی سے وہ بل پاس ہو کر چلا گیا تھا قائمہ کمیٹی میں، قائمہ کمیٹی میں 4 مہینے لگے، اور اس کے بعد فروری 2020 اسی سال کی فروری میں وہ بل قائمہ کمیٹی سے پاس ہو کر صدر مملکت کی ٹیبل پر پہنچ چکا ہے، اور صدر مملکت ان بلوں پر جن میں سائن کرنے، ان میں سے ایک بل وہ ہے جس پہ وہ سائن کر کے سینٹ میں بھیج دیں گے، اور سینٹ سے بل پاس ہو کے پاکستان کی وزارت قانون کے پاس چلا جائے گا، اور پھر پاکستان کی عدالتیں انشاءاللہ آئندہ چند مہینوں بعد، آئندہ سال، اسی سال انشاءاللہ پاکستان میں شیعوں کے فیصلے فقہ جعفریہ کے مطابق کریں گی۔ میں کہتا ہوں ابھی میں اس کے بعد والی چیزیں اگر آپ کو نہیں بھی گنواؤں کہ ہم نے اس موجودہ نظام سے کیا اپنی قوم کے لیے مفاد کیا، میں تو اسی چھپکلیوں کے چوہے والے گھروں میں رہتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں جو میرا گھر ہے، چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر ہے، گاڑی بڑی رکھتا ہوں، لباس اچھا پہنتا ہوں اس لیے کہ میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میرے سفر بہت زیادہ ہیں، لیکن اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اسی سادہ گھر میں زندگی گزارنے پر ترجیح دیتا ہوں، اور اللہ نہ کرے کبھی ہمارا ذاتی مفاد کسی سے پڑے۔ میں خاندانی طور پہ الحمدللہ سید بھی ہوں، عزادار بھی ہوں، ماتمی بھی ہوں، ذاکر بھی ہوں، اور خوددار بھی ہوں۔ تو شیعہ قوم کے لیے پہلا کام تو ہم نے الحمدللہ یہ لے لیا۔ البتہ اس میں جو محنتیں ہیں وہ سید محمد دہلوی کی ہیں، اس میں مفتی جعفر حسین کی محنت ہیں، اس میں علامہ عارف حسینی کی محنتیں ہیں، اس میں علامہ ساجد علی نقوی کی محنتیں ہیں، اس میں علامہ افتخار حسین نقوی کی محنتیں ہیں، اس کے اندر شخصیات کی محنتیں ہیں۔ مجھے آپ کہیے کہ مجھے ایک یہ توفیق حاصل ہوئی، یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کر کے قائمہ کمیٹی، اور قائمہ کمیٹی سے پھر پاس ہو کر اب جو آخری مرحلے میں داخل ہو گیا، اس میں ہم نے اپنا ایک حصہ ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال ماہ رمضان، ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، ایک اور مثال دے دیتا ہوں، 8-10 مثالیں ہیں جو ہم نے 2 سالوں میں موجودہ حکومت سے شیعہ قوم کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، ہم نے کوئی بھیک نہیں مانگی، ہم نے کوئی مابرائے قانون بات نہیں مانگی، ہم نے کوئی قانون سے ہٹ کر کوئی مطالبہ نہیں کیا، جو ہمارا حق پہلے سے آئین کے اندر تھا، ہم نے اس حق کو انہیں یاد دلا کر وہ حق مانگنے کی بات کی ہے۔ دوسرا جو ہم نے اس حکومت سے فائدہ لیا، پچھلے سال ماہ مبارک رمضان میں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے گھر مسنگ پرسن کی بحالی کے حوالے سے دھرنا ہوا، 1 سال کے اندر 150 سے زیادہ لوگوں کا باہر آ جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کام نہیں ہوا؟ کوئی کام نہیں ہے یہ، 150 لوگ 1 سال کے اندر باہر آ گئے ہیں، اور تقریباً 30 اور 35 کی تعداد میں لوگ ابھی اندر ہیں جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ باہر آ رہے ہیں اور آ جائیں گے۔ یعنی جو 4 سال سے باہر نہیں آئے تھے وہ 1 سال کے اندر آ گئے۔ جب میری پچھلے دنوں ماہ مبارک رمضان کے بعد، بلکہ یوں کہیے کہ سفر میں جو میری ملاقات وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی، اس میں ہم نے مسنگ پرسن کا مسئلہ رکھا، اور 1 سال نہیں گزرا کہ الحمدللہ ہم کوئی 100 سے زیادہ، 150 کے قریب تقریباً مسنگ پرسن کو، ہماری مسنگ پرسن کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جو زیادہ جدوجہد کرتی ہے، مسلسل اس کے اوپر کام کرتی ہے، لیکن ہوتا ہے ٹیم ورک ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ٹیم ایک کام کرے گی، دوسرا جو کام سے
دوسری ٹیم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تیسرا بڑا فائدہ ابھی سوچ لیجیے، ہم نے الحمدللہ الفجر یونیورسٹی کے نام سے یونیورسٹی منظور کروا لی ہے، پاکستان میں پہلی یونیورسٹی ہوگی کہ جو جس کو ہماری کوئی خدمت ہوگی اور ہم اس کو کے بنانے والوں میں ہوں گے۔ علامہ افتخار حسین نقوی صاحب العلم ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، میں وائس چیئرمین ہوں، اور ہم اپنی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور کام ہے جو وقت آئے گا تو آپ پر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نہیں عرض کر سکوں گا کہ کہاں کہاں کتنی بڑی شخصیات کہاں کہاں پاکستان کی خدمت انجام دینے کے لیے تقرر ان کا ہوا ہے، اور کن کن بڑی سیٹوں پر بڑی بڑی شخصیات نے اپنی خدمات دینے کے لیے ان کا تعارف کروایا گیا ہے، وہ میں بتا نہیں سکتا اس سے زیادہ۔